الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث 95 پہ انشاءاللہ آغاز کریں گے، جو کہ تابعی مسلم بن یسار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وعن مسلم بن یسار قال سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآیہ۔ مسلم بن یسار جو ہیں یہ تابعی ہیں اور ثقات تابعین میں سے ہیں، بصری ہیں، اور 100 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ 100 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے نعیم بن ربیعہ کے طریق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موصولاً روایت کیا ہے۔ یعنی یہ سند جو مسلم بن یسار کے طریق سے ہے، اس میں کلام ہے، کیونکہ مسلم بن یسار تابعی کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع اور ملاقات ثابت نہیں، جبکہ امام ابو داؤد نے ایک دوسرے تابعی کے طریق سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور وہ ہے نعیم بن ربیعہ۔ نعیم بن ربیعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث کی اصل موجود ہے، لہٰذا شواہد کی بنیاد پر، مطابعات کی بنیاد پر حدیث جو ہے وہ صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں سئیل عمر بن الخطاب، سوال کیا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن هذه الآیہ، قرآن کی اس آیت کے بارے میں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ وَإِذْ أَخَذَ، یہاں اخذ کا معنی لینا نہیں، بلکہ اخذ کا معنی اخرج۔ اخذ کا معنی اخرج عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس کے بعض کلمات، بعض اس کے الفاظ، بعض کے قائم مقام یعنی بعض دوسروں کی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں اخذ بمعنی اخرج، اخذ بمعنی اخرج، اور جب نکالا تیرے رب نے من بنی آدم، بنی آدم میں سے، من ظہورہم ان کی پشتوں سے، ذریتہم ان کی اولادوں کو، ذریتہم ان کی اولادوں کو، یعنی اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا، اور عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا، قال الست بربکم قالوا بلی۔ تو وہ جو ساری تفصیلات ہیں قرآن کے اندر بھی ذکر ہیں، اور اس حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ الآیہ کا معنی یعنی آیت کے آخر تک۔ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمیعت رسول اللہ، یعنی کسی بندے نے ان سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا یسأل عنہا، اللہ کے نبی اس آیت کے متعلق سوال کیے جا رہے تھے، یعنی آپ سے سوال ہو رہا تھا اور میں اس وقت موجود تھا۔ یہ اصل میں مقصد ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یسأل عنہا، آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ان اللہ خلق آدم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا آدم کو، ثم مسح ظہرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو پشت ہے، یعنی ان کی کمر یا پشت، اس پر ہاتھ پھیرا، ان کی پیٹھ پر، بیمینی اپنے دائیں ہاتھ سے، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر، پیٹھ پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا۔ فاستخرج منہ ذریۃ، تو نکالی اس سے کچھ اولاد، نکالی اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اولاد۔ فقال، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نکالنے کے بعد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ اولاد نکالی آدم علیہ السلام کی پشت سے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا خلقت ہؤلاء، میں نے پیدا کیا ہے ان سب کو، للجنتی جنت کے لیے، وبعمل اہل الجنہ، اور اہل جنت کے عمل کرنے کے لیے، یعملون کہ وہ عمل کریں، یعملون کہ وہ عمل کریں، یعنی اور وہ اہل جنت کے عمل کرنے کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب وہ اہل جنت کے عمل کریں گے تو اس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا ففیم العمل، تو اللہ کے رسول تو پھر کس چیز کے بارے میں عمل ہے؟ ففیم العمل، سوری حدیث کے اندر آگے الفاظ ہیں ثم مسح ظہرہ بیدہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنے دائیں ہاتھ سے مس کیا، یعنی اپنا ہاتھ پھیرا۔ فاستخرج منہ ذریۃ، اور اس سے کچھ اولاد نکالی۔ فقال، اور فرمایا خلقت ہؤلاء، میں نے پیدا کیا ہے ان سب کو، للنار، آگ کے لیے، یعنی پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے
اہل جنت کو نکالا جو جنت کے مستحق تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو مجبور کر رہا ہے جنت کے لیے یا جہنم کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ جنت میں ہوں گے اور یہ جہنم میں ہوں گے، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اہل جنت نکالے اور پھر اہل جہنم نکالے۔ صاف ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہی انسانیت کا سلسلہ اور آغاز ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے اس کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک جو ان کی اولاد سے پیدا ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نکالے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ مشکل نہیں ہے۔ تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ پھیرا فاستخرج منہ ذریۃ، تو اس سے اولاد نکالی، فقال، اور فرمایا خلقت ہؤلاء للنار، ان سب کو میں نے آگ کے لیے پیدا کیا، وبعمل اہل النار، اور اہل جہنم کے عمل کے لیے، یا عملون، وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا ففیم العمل، تو اللہ کے رسول پھر عمل کس چیز میں ہے، یعنی پھر عمل کیا فائدہ دے گا؟ یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے ہی اہل جنت اور اہل جنت اور اہل جہنم طے کر دیے ہیں، متعین کر دیے ہیں، تو اب عمل پھر کس لیے ہے؟ یعنی پھر عمل کا کس چیز سے تعلق ہے؟ یہ اصل میں سوال تھا، ففیم العمل، یعنی عمل کا کس چیز سے تعلق ہے، پھر عمل کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اذا خلق العبد للجنہ، جب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے بندے کو جنت کے لیے، استعملہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ استعمال کرنے کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے استعمل یستعمل، استعمال باب استفعال کا معنی کسی کو استعمال کرنا، لیکن اس کا یہاں معنی ہم کیا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسے توفیق دیتا ہے بعمل اہل الجنہ، اہل جنت کے عمل کرنے کی، یعنی وہ اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ حتیٰ یموتا، حتیٰ کہ وہ فوت ہو جاتا ہے، علی عمل، کسی ایسے عمل پر، من اعمال اہل الجنہ، جو اہل جنت کے اعمال میں سے ہوتا ہے، یعنی اس میں سے کسی ایک عمل پر، یعنی اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، اس نے خاتمہ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ نیکی اور خیر کے کاموں پہ لگے رہنا چاہیے۔ اگر فارغ وقت بھی ملے تو ہمیں اس فارغ وقت کو دوسرے کاموں پہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس فرصت کو بھی ہمیں نیکی میں استعمال کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہماری موت کا وہی لمحہ ہو سکتا ہے ہماری موت کا وہی لمحہ ہو، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی لمحے کے اندر بھی موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے فوائد ہیں اس حدیث سے، کہ کسی لمحے بھی موت سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی لمحہ اس کی موت کا وقت ہو، وہی لمحہ اس کی موت کا وقت ہو۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو یعنی کثرت سے خیر کے عمل کرنے چاہیے، کیونکہ اگر برے عمل کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ان برے اعمال پہ ہو جائے، لیکن جب انسان زندگی کے اکثر حصے کو اللہ کی عبادت اطاعت میں گزارتا ہے تو یقیناً، اور یقیناً کیا بلکہ عین الیقین ہے کہ اس انسان کا خاتمہ اس خیر اور نیکی کے عمل پر ہوگا۔ اور اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو انسان کو گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، انسان کو گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کہہ کر توبہ کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور رجوع کر کے توبہ کرنی چاہیے۔ فیدخلہ بہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس عمل حسن خاتمہ کے سبب اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ کے علم کے اندر وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے، استعملہ بعمل اہل النار، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے استعمال کرتا ہے اہل جہنم کے عمل میں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے خیر کے عمل کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خیر کے عمل کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور وہ اپنی صلاحیات کو، اپنی جو قدرت اور قوت اور استطاعت ہے، اس کو انسان منفی استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ظلم نہیں ہے انسان پر، یہ ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور نہیں کرتا، جیسے کہ ان الفاظ سے بعض لوگ یہ معنی اخذ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ استعمالہ بعمل اہل النار کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت اور خیر کی توفیق چھین لیتا ہے، اب اس کے پاس اپنا ارادہ اور اختیار رہ گیا ہے، اب وہ چاہے تو خیر کو اختیار کرے، چاہے تو شر کو اختیار کرے، تو چونکہ اپنے ارادے سے وہ شر کو اختیار کر رہا ہے، لہذا صاف ظاہر ہے کہ اس کے بدلے میں وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ فرمایا حتیٰ یموت، حتیٰ کہ وہ مرتا ہے، علی عمل من اعمال اہل النار، کسی ایسے عمل پر جو اہل جہنم کے اعمال میں سے ہوتا ہے، فیدخلہ بہ النار، تو اس کے سبب اللہ اسے آگ میں داخل کر دیتا ہے، اس کے سبب اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کر دیتا ہے۔ رواہ مالک و ترمذی و ابو داؤد، اسے امام مالک اور ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور حدیث کی سند پر میں نے پہلے بات کر دی ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک تو ہمیں یہ فائدہ اخذ ہوتا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے،
اور اس چیز پر بھی ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تقدیر کو لکھ دینا یہ عمل کے منافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقدیر کو لکھ دینا ہمارے عمل کے منافی نہیں ہے، ہم عمل جو کریں گے وہ بھی لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے ہمیں خیر کی طرف جانا چاہیے، خیر کا عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی کوتاہی، اپنی غلطیوں کو تقدیر جو ہے وہ اس پر معلق نہیں کرنا چاہیے، اپنی تقصیر کو، اپنی کمی اور کوتاہی کو تقدیر سے معلق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مشرکین کا طرز عمل اور یہ اہل ایمان کا طرز عمل نہیں ہے، مشرکین کا طرز عمل ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، کہ مشرکین قیامت کو کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے۔ تو یہ سراسر جہالت اور گمراہی ہے کہ انسان اپنی کوتاہی اور اپنے قصور اور اپنی کمی کو تقدیر کی طرف منسوب کر دے اور تقدیر کے ساتھ معلق کر دے اور مشروط کر دے کہ چونکہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا لہٰذا میں نے کیا ہے۔ تقدیر میں تو ہمیں نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے تو اللہ نے اس کو راز میں رکھا ہے۔ تو جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلع نہیں کیا تو ہم تقدیر پر کسی چیز کو مشروط اور معلق نہیں کر سکتے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک اور بڑا عظیم فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور دایاں ہاتھ ہے، اور ایک حدیث میں وکلتا یدیہ یمین، اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہی دائیں ہیں، اور دونوں ہی دائیں ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہم حدیث میں وارد ہونے والی صفات کو ظاہر پر محمول کریں گے بغیر کسی تکییف اور بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تکییف اور بغیر کسی تمثیل کے ہم کہیں گے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرنا یہ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے ہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال قدرت کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں یعنی ازل میں، یعنی دنیا کے یہ کائنات اور انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک جو انسان وجود میں آنے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دفعہ آدم کی پشت سے نکال کر آدم کے سامنے کھڑا کیا۔ اور بھی بہت ساری احادیث اس معنی کے اندر موجود ہیں، اور دیگر اس کے اندر کئی ایک فوائد ہیں۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، اور ان کا تعارف پہلے ہم کر چکے ہیں۔ وقال عن عبداللہ بن عمرو قال خرج رسول اللہ، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں خرج رسول اللہ، نکلے اللہ کے نبی علیہ السلام، وفی یدیہ، اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں کتابانی، دو کتابیں تھیں۔ اب یہ دو کتابیں کیا حصی تھیں یا مانوی تھیں؟ کیا حصی تھیں یا مانوی تھیں؟ دونوں قول علماء کے موجود ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دو کتابیں یعنی حصی تھیں، یعنی بظاہر نظر آ رہی تھیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد یعنی مسئلے کو سمجھانا ہے، ایک حصی چیز سے تشبیہ دینا ہے، اور یہ حقیقت میں مانوی، یعنی آپ نے اشارہ کیا گویا کہ یہ دو کتابیں، حقیقت میں وہ کتابیں نہیں تھیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ایسے جھاڑ دینا یا ایسے پھینک دینا اپنے ہاتھوں میں سے کچھ، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ظاہری کتابیں تھیں اور یہ آپ کا معجزہ تھا، اور یہ ظاہری کتابیں تھیں اور یہ آپ کا معجزہ اور دلائل نبوہ میں سے یہ دلیل ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کی۔ فرماتے ہیں وفی یدیہ، اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں کتابانی، دو کتابیں تھیں، یہ تسنیہ ہے کتاب ان کی۔ فقال، آپ نے فرمایا اتدرونا، کیا تم جانتے ہو، درا یدری سے اتدرونا حمزہ استفہام کا ہے، کیا تم جانتے ہو ما ہذانی الکتابانی، یہ دونوں کتابیں کیا ہے؟ ما ہذانی، اس سے پتہ چلتا ہے وہ حصی ہیں، یعنی صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، اس وجہ سے آپ نے جو اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال کیا ہے، چونکہ کتابان تسنیہ ہے تو ہذان اس کے مطابق آئے گا۔ ما ہذانی الکتابانی، یہ کیا کتابیں ہیں دونوں، یعنی ان کتابوں میں کیا ہے اور یہ کس چیز کے بارے میں کتابیں ہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لا، نہیں اے اللہ کے رسول، یعنی ہم نہیں جانتے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ نہیں اللہ کے رسول، الا ان تخبرنا، مگر یہ کہ آپ خبر دیں، کہتے ہیں کہ یہ استثناء منقطع ہے، الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، ادوات استثناء میں سے ہے، اور یہ استثناء منقطع ہے، اور اس کا ترجمہ ہم یہاں کیسے کریں گے؟ یعنی ہم نہیں جانتے، ولیکن اذا اخبرتنا نعلم، لیکن جب آپ ہمیں خبر دیں گے تو ہم جان لیں گے۔ الا ان تخبرنا، یعنی لا نعلم، نہیں ہم جانتے، مگر اگر آپ ہمیں خبر دے دیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، مگر اگر آپ ہمیں خبر دے دیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ فقالا، پھر آپ نے فرمایا
للذی فی یدی، اس کتاب کے بارے میں، للذی کمانا اس کتاب کے بارے میں، فی یدی الیمنا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی، آپ نے اس کے بارے میں وضاحت کی، یعنی کہ یہ کتاب کس چیز کی اور اس کے اندر کیا کیا، یہ مقصود ہے۔ فقال للذی فی یدہ الیمنا، آپ نے فرمایا اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کے متعلق جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی، ہذا کتاب، ہذا مبتدا، کتاب خبر ہے، یہ کتاب ہے من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ سوال ہے، سوال یہ ہے کہ یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو کیوں ذکر کیا ہے؟ ہاں جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو کیوں ذکر کیا ہے؟ من رب العالمین کیوں کہا ہے؟ کوئی اور بھی اللہ کی صفت ذکر کر دیتے، من الخالق، من الباری، یا کوئی اور صفت ذکر کر دی جاتی، لیکن من رب العالمین کیوں کہا؟ ہاں جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام عالمین پیدا کیے ہیں، مطلب انہی میں سے کتاب بھی ہے، ایسا کچھ۔ ہاں ایسا کچھ ہے لیکن قریب قریب ہے۔ اور کوئی؟ ہاں جی، کوئی اور ٹرائی کریں۔ پھر کیونکہ جو جتنی مخلوقات ہیں وہ عالمین میں ہی پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ چلیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو کچھ کیا ہے، ناموں کا لکھنا، ان کے آباء و اجداد کا لکھنا، ان کے قبائل کو لکھ دینا، پہلے مفصل پھر مجمل، اس کا میزان ذکر کر دینا، مجموعی عدد ذکر کر دینا، یہ سب چیزیں اللہ کی کمال ربوبیت کی دلیل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال ربوبیت کی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب رب ہے تمام جہانوں کا، تو وہ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کرے، وہ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے، لہذا کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ان دو کتابوں میں نام کیوں لکھے ہوئے ہیں، اہل جنت کے کیوں لکھ دیے، اہل جہنم کے کیوں لکھ دیے، اور کیسے لکھ دیے، یہ کیسے ممکن ہے۔ لہذا یہ سوال ہی عقل کے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے، یعنی انسان کو یہ سوال لانا ہی نہیں چاہیے اپنے ذہن کے اندر کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ من رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ قادر ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے نام، ان کے قبائل، ان کے آباء و اجداد کے نام، اہل جنت اہل جہنم الگ الگ کر کے لکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ قادر ہے، لہذا لائق تھا کہ اللہ کی صفت ربوبیت کو ذکر کر کے یہ بتایا جائے، چونکہ یہ تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنی مخلوق میں تصرف سے متعلق ہے، تو وہ جیسے چاہے اپنی مخلوق میں تصرف کرے۔ اور میں نے پہلے بھی اس پہ کئی دفعہ بات کی ہے کہ جب اللہ رب العالمین رب ہے تو پھر وہ مالک بھی ہے، اور جب مالک بھی ہے تو پھر وہ مدبر بھی ہے، وہ جیسے چاہے تدبیر کرے، تصرف کرے، اور وہ اونچ نیچ کرے اپنی مخلوق کے اندر، کانٹ چھانٹ کرے، کمی بیشی کرے، جو چاہے وہ کرے، وہ قادر ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ کیوں۔ اس مناسبت سے اس صفت کو ذکر کیا ہے، فرمایا کہ ہادہ کتاب میں رب العالمین، یہ کتاب ہے رب العالمین کی طرف سے، فیہا اسماء اہل الجنہ، اس میں اہل جنت کے نام ہیں، و اسماء آبائہم، ان کے آباء و اجداد کے نام۔ آباء کا لفظ جب بولا جاتا ہے نا تو اس کے اندر اجداد بھی آتے ہیں، یعنی تمام آخر تک جو بھی ہیں، وہ قبائلہم، اور یعنی اسماء قبائلہم، یہ جو ہے نا عطف اس کا پیچھے جا رہا ہے، وہ اسماء آبائہم و اسماء قبائلہم، اصل میں اس طرح ہے، چونکہ حرف عطف آ گیا نا تو اس کا عطف پیچھے جائے گا، اس وجہ سے مضاف الیہ ہے، یہ مجرور ہے۔ وہ اسماء آبائہم و قبائلہم، ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبائل کے نام، ثم اجمل علی آخرہم، پھر ان کے آخر پر ان کو مجمل ذکر کیا گیا ہے، ان کو مجمل ذکر کیا گیا، یعنی آخر میں ان کا میزان بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ وہ کتنے ہیں اور وہ کون کون ہیں۔ پہلے تفصیلات ہیں، پھر ان کا مجمل یعنی میزان ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں مجموعی عدد، ان کا آخر میں مجموعی عدد بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ وہ کتنے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال علم کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال علم کی آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اندازہ ہم کمال علم کا مطلب احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا علم کس قدر کامل ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اس کتاب کے اندر تمام اہل جنت کے، ان کے آباء و اجداد کے، ان کے قبائل کے نام لکھ کر پھر آخر میں اس کا مجموعی عدد بھی ذکر کر دیا کہ وہ کتنے ہیں اور کون کون ہیں۔
پہلے تفصیلات پھر ان کا میزانیہ آخر میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اوپر ساری حاضری وغیرہ سب کوئی لکھ کے نیچے لکھتے ہیں کل حاضریاں، کل غیر حاضری، کل فلاں، کل رخصت، کل باقی اتنی فلاں، وہ میزان بھی آخر میں مجموعی عدد بھی ذکر کر دیا. فلا یزاد فیہم ولا ینقص، تو اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ یعنی تبدیلی نہیں ہو سکتی. فلا یزاد فیہم، ان میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہو سکتا. تو یہ فا جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ جزا ہے شرط محذوف کی، شرط محذوف کی جزا اس وجہ سے فا آیا ہے. معنی یہ ہوگا یعنی جب معاملہ ایسے ہے، جب معاملہ ایسے ہے تو پھر اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جب معاملہ ایسے ہے تو اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی کمال انداز میں پہلے تفصیلات اور پھر میزان اور مجمل ذکر کر دیا. اب اس میں اس وجہ سے کمی بیشی نہیں ہو سکتی. فلا یزاد فیہم ولا ینقص، نہیں ان میں کوئی زیادہ کیا جا سکتا، ولا ینقص منہم، نہ ان میں سے کوئی کم کیا جا سکتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ فلاں ولی نے اس کو پکڑ کے اہل جنت میں سے بنا دیا، فلاں کو اہل جہنم میں سے بنا دیا، اس نے ولی کو یعنی فلاں قبر سے ٹہنی اکھیڑ لی یا فلاں کر لیا تو ولی نے اس کو جہنم کا مستحق بنا دیا، ایسا نہیں ہو سکتا. فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم، نہ ان میں سے کوئی زیادہ کیا جا سکتا ہے نہ کم کیا جا سکتا ہے، ابداً کبھی بھی. ثم قال، پھر آپ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا، یعنی یہ تو آپ کے دائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی اس کے بارے میں آپ نے وضاحت کی. ثم قال الذی فی شمالہ، پھر جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ بھی رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے. فیہ اسماء اہل النار، اس میں اہل جہنم کے نام ہیں، واسماء آبائہم وقبائلہم، ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبائل کے نام ہیں. ثم اجملا، پھر مجمل یعنی مجموعی عدد ذکر کر دیا گیا ہے، علی آخرہم، ان کے آخر میں. فلا یزاد فیہم، نہ ان میں کوئی زیادہ کیا جا سکتا ہے، ولا ینقص منہم، نہ ان میں سے کوئی کم کیا جا سکتا ہے، ابداً کبھی بھی. فقال اصحابہ، پھر آپ کے صحابہ نے سوال کیا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے آپ سے پوچھا، سوال کیا، ففیم العمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاملہ ایسے ہے تو پھر عمل کس چیز کے بارے میں ہم کر رہے ہیں؟ ففیم العمل، تو پھر عمل کس چیز میں، یعنی پھر عمل کا کس چیز سے تعلق ہے؟ اگر پہلے سے سب کچھ طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کس چیز میں ہے یا کس چیز کے بارے میں ہے؟ یا رسول اللہ کے رسول، ان کان امر، اگر یہ معاملہ ایسا ہے، قد فرغ منہ، اس سے فارغ ہوا جا چکا ہے، یعنی یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا، سدیدو، سدیدو کا معنی کیا ہے؟ یعنی صحیح طریقے سے عمل کرتے رہو. سددہ، سدیدو کا معنی ہوتا ہے سنت کے مطابق، سنت کے مطابق، دلیل کے مطابق عمل کرتے رہو، یہ مطلب ہے. یعنی بدعات اور خرافات اور دین کے اندر کوئی نئی چیزیں شامل نہ کرو، صحیح طریقے سے عمل کرتے رہو. وقاربو، اور میانہ روی سے عمل کرتے رہو، اعتدال کے ساتھ، وسطیت کے ساتھ، میانہ روی، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ کوتاہی ہو نہ حد سے بڑھ جائے. اس حد کو کراس نہیں کرنا جو حد اللہ کے نبی نے نیکی اور اطاعت کے لیے بتائی ہے. کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں چونکہ آج جوش میں ہوں، جذبے میں ہوں، لہذا آج میں مغرب کی 3 کی بجائے 6 پڑھ لیتا ہوں، 3 کی بجائے 4 پڑھ لیتا ہوں، آج میں تھوڑا فریش ہوں اور طبیعت میری ہلکی ہلکی ہے اور سینہ میرا جو ہے وہ آج کافی وسیع ہے اور اس کے اندر آج جو ہے وہ خوشی ہے مجھے، لہذا آج میں زور کی 8 پڑھ لیتا ہوں، آج میں جو ہے وہ مغرب کی 6 پڑھ لیتا ہوں، یا آج میں فلاں عمل کر لیتا ہوں، یعنی آج میں ساری رات قیام کرتا ہوں. تو یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت. تو مطلب یہ ہے کہ تم صحیح طریقے سے عمل کرتے رہو اور یعنی سیدھی راہ پر چلتے رہو اور اعتدال کے ساتھ، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، یہ مطلب ہے وقاربو، قریب قریب عمل کرو یعنی حسب استطاعت. فإن صاحب الجنتی، پر بے شک جو جنت کا مالک ہے یعنی جو جنت والا ہے یعنی اہل جنت میں سے ہے، یختم لہ بعمل اہل الجنہ، اس کا خاتمہ ہوتا ہے، یختم کا معنی اس کا خاتمہ ہوتا ہے بعمل اہل الجنہ، اہل جنت کے عمل پر، اہل جنت کے عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اور فرمایا وَإِنْ عَمِلَ، اور اگر وہ عمل کر، یعنی اگر اس سے پہلے وہ زندگی میں عمل کرتا رہا ہو کوئی اور بھی عمل، ای عمل، کوئی بھی عمل، یعنی وہ کوئی بھی عمل پہلے کرتا رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ حسن خاتمہ کرتا ہے. اگر اس نے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جنت لکھی ہے تو یعنی تقدیر کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کرتا ہے. وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ، اور بے شک جو جہنمی ہے، یُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اس کا خاتمہ ہوتا ہے اہل جہنم کے عمل پر. وَإِنْ عَمِلَ، اگر وہ اس سے پہلے عمل کرتا رہا ہو، أَيَّ عَمَلٍ، کوئی بھی عمل، یعنی اگرچہ وہ اس کے برعکس بھی عمل کرتا رہا ہو، لیکن اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو اس کا خاتمہ جو ہے وہ اس عمل کے مطابق ہوگا.
अच्छा जी, वही नामिला तुम काला रसूलुल्लाह, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया बियदिही, अपने हाथों से। तुम काला रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने किया, कहने का मतलब यहाँ फरमाया नहीं, अल्लाह के नबी सल्लम ने किया इस तरह बियदिही, अपने दोनों हाथों को, फनबदहुमा, और उनको आपने फेंक दिया, यानी अपने हाथ इस तरह आपने नीचे की तरफ किए जैसे कोई चीज आप फेंक रहे हैं। लेकिन ये तौहीन नहीं किताबों की, ये किताबों की तौहीन नहीं, बल्कि आलमे गैबी में आपने उनको फेंक दिया, यानी आलमे गैबी में उनको डाल दिया, ये मतलब है। ये नहीं कि उनको फेंक दिया, अल्लाह की किताबें हैं, इसके अंदर अमाल लिखे हुए हैं अहले जन्नत और जहन्नम के, ज्यादा उनकी तौहीन है कि आपने फेंक दिया, ऐसा नहीं है। तो तौहीन की गरज से नहीं, बल्कि उनको आलमे गैब में आपने इस तरह करके फेंक दिया, यानी डाल दिया। तुम काला, फिर आपने फरमाया, फराग रब्बुकुम मिनल इबाद, तुम्हारा रब अपने बंदों से फारिग हो चुका है, यानी बंदों की तकदीर लिखने से फारिग हो चुका है। फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर, एक गिरोह जन्नत में है और एक गिरोह जहन्नम में, ये हतमी है, यानी कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम में। लिहाजा इंसानों को चाहिए, जब उनको नहीं पता कि उनका खात्मा अच्छा है या बुरा है, तो वो हुस्ने खात्मा की जुस्तजू करें, हुस्ने खात्मा की जुस्तजू करें, और उसके लिए जो है वो मेहनत करें। इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बनी आदम में से अहले जन्नत और अहले जहन्नम अपने इल्मे साबक की बुनियाद पर पहले से लिख दिए, लेकिन हमें उस पर मुत्तले इस वजह से नहीं किया कि कहीं हम अमल करने से ना बैठ जाएं, और हमारा अमल करना, उसके लिए जुस्तजू करना, ये भी लिखा हुआ है। लिहाजा अपनी कोताही को, अपनी गलती को तकदीर के साथ मुअल्लक नहीं करना चाहिए कि जी तकदीर में लिखा हुआ है लिहाजा मैंने कर लिया है, और चूंकि अभी मेरा तकदीर में नमाज पढ़ना नहीं लिखा हुआ लिहाजा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, जब तौफीक होगी तो पढ़ लूंगा। तो ये कोताही और अपनी कमी बेशी को जो है वो तकदीर से मुअल्लक कर देना, मशरूत कर देना, ये सही नहीं है। इसके बाद हमारे पास अगली हदीस हजरत अबू खुजामा अपने बाप से बयान करते हैं, काला कुल्तु या रसूल अल्लाह अराइता रुकन नस्तरकीहा व दवाअन नतदावा बिही व तुकातन नत्तकीहा हल तरुद्दु मिनल कदरी मिन कदरिल्लाह शैयन काला हिया मिन कदरिल्लाह। अभी अभी खुजामा अपने बाप से बयान करते हैं, ये खा के साथ है, खिजामा या खुजामा अस्सादी अखू बनिल हारिस, इनकी सोबत के बारे में इख्तिलाफ है कि क्या नबी अलैहिस्सलाम को इनकी सोबत हासिल है कि नहीं। अन अबी ही, अपने बाप से, यानी यामुर से, इनके बाप का नाम यामुर अस्सादी है, यामुर अस्सादी से बयान करते हैं। अच्छा, इस रिवायत की सनद में इस्तिराब है और हदीस की सनद ज़ईफ है, जो भी हम हदीस पढ़ने लगे। पिछली हदीस तो सही है, लेकिन ये हदीस जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं अबू खिजामा या अबू खुजामा की, इस हदीस की सनद में इस्तिराब है, और बजाते खुद जो अबू खुजामा या अबू खिजामा है ये मजहूलुल हाल है। लिहाजा हदीस की सनद जो है वो ज़ईफ है, क्योंकि इसके अंदर इस्तिराब है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इस्तिराब है। कभी कहा जाता है अबू खुजामा और कभी कहा जाता है इब्ने अबी खुजामा, तो इस वजह से हदीस की सनद में इस्तिराब है, लिहाजा हदीस ज़ईफ है। उनसे रिवायत है, कहते हैं कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, यानी अपने बाप से वो बयान करते हैं, अराईता, क्या फरमाते हैं आप, रुकन, उन दमों के बारे में, नस्तरकीहा, जिनके जरिए हम दम करते हैं, व दवाअन, और उस इलाज के बारे में या दवाई के बारे में, नतदावा भी, जिससे हम इलाज करते हैं, व तुकातन, और इसी तरह उन असबाब के बारे में, इसी तरह उन असबाब के बारे में या बचाव की चीजों के बारे में। देखिए तुकात जो है ये इसम मस्तर है, ये इसम है उस चीज का, हर उस चीज का जिससे आप बचते हैं उसको इख्तियार करके, यानी दुश्मन से आप डाल से बचते हैं तो डाल तुकात बन जाएगी। इसी तरह आप किसी भी नुकसानदेह चीज से जिस चीज को इख्तियार करके बचते हैं वो तुकात है, ठीक है। यानी असबाब, वो असबाब कोई भी हो सकते हैं, दुश्मन के सामने आप ढाल आगे कर देते हैं तो वो तुकात बन जाएगी, आप तलवार से रोकते हैं उसका वार तो वो तुकात बन जाएगी, आप जिरा पहन लेते हैं तो वो तुकात बन जाएगी, आप जो है वो दीवार के पीछे छुप जाते हैं तो वो दीवार आपके लिए तुकात बन जाएगी। आप कोई भी चीज नुकसान दे उससे बचने के लिए आप जो असबाब इख्तियार करते हैं वो असल में तुकात है। तो ये नाम है उन चीजों का जिनके जरिए हम बचते हैं या उनको इख्तियार करके हम अपनी हिफाजत और सेफ्टी करते हैं, ठीक है जी। तो नतदावा भी, जिसके जरिए हम इलाज करते हैं, वह तुकातन, और वो बचाव की चीजें या वो असबाब, नत्तकीहा, जिनसे हम अपने आप को बचाते हैं। हल तरुद्दु मिन कदरिल्लाह शैयन, क्या ये अल्लाह की तकदीर में से किसी को यानी बदल सकती हैं, तरुद्दु का माना रद्द कर सकती हैं, टाल सकती हैं, मिन कदरिल्लाह शैयन, अल्लाह की तकदीर में से किसी चीज को। यानी अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारे बारे में कोई नुकसान लिखा हुआ है तो क्या हम
ان بچنے والی بچاؤ کی چیزوں کو اختیار کرنے سے اس نقصان سے بچ سکتے ہیں، یا چھوڑ دیں ہم ٹھیک ہے اگر نقصان لکھا ہے تو ہو جائے گا، نہیں لکھا تو نہیں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہی من قدر اللہ، یہ جو اسباب ہیں، یہ جو علاج معالجہ ہے، یہ جو دم درود ہے، یہ بھی حقیقت میں اللہ کی تقدیر میں سے ہے، یعنی اللہ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے، لہٰذا تم علاج معالجہ کرو، دم درود کرو، اور اسی طرح آپ اپنا بچاؤ کرو اور اسباب اختیار کرو جن اسباب سے مصالح اور فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، لیکن وہ اسباب جائز ہونے چاہیے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ان اسباب پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، توکل اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اسباب تو محض ایک ذریعہ ہیں اس ہدف تک پہنچنے کا جو ہدف انسان پانا چاہتا ہے، باقی اللہ پر توکل ہونا چاہیے، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر وہ چاہے تو وہ معقول اسباب کو بھی غیر مؤثر بنا سکتا ہے، وہ معروف اور مذکور اور معروف اسباب کو بھی ناکارہ بنا سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ اولاد چاہتے ہیں، شادی ذریعہ ہے نیک اولاد کے حصول کا، لیکن شادی کے باوجود بھی اولاد نہیں ملتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، لہذا ہمیں جو اس نے جائز اسباب بتائے ہیں وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ان پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصل ان اسباب کو مؤثر بنانے والا یا غیر مؤثر بنانے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، یقین اللہ پہ ہونا چاہیے۔ لیکن توکل کی یہ منافی نہیں ہے کہ آدمی اسباب اختیار ہی نہ کرے اور کہے کہ چونکہ میرا اللہ پہ بھروسہ ہے لہذا مجھے تو جو ہے وہ اولاد چاہیے، اللہ اولاد دے دے گا لہذا شادی نہیں کرتا، تو ایسے اولاد نہیں ملتی، اولاد نہ آسمانوں سے گرتی نہ زمین میں اگتی ہے، اس کے لیے شادی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر ایک انسان جو ہے وہ مالدار بننا چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے، تو اس کے لیے باہر جانا پڑے گا، تجارت کرنی پڑے گی، محنت مزدوری کرنی پڑے گی، جستجو کرنی پڑے گی۔ گھر بیٹھے یہ جو ہمارے یہاں مثالیں دی جاتی ہیں نا کہ اللہ چھت پھاڑ کے دیتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو غزوہ بدر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو راتوں رات نیست و نابود کر دیتا، مقابلہ نہ ہوتا، صفیں نہ بنتی، تلواریں نہ نکلتی۔ اللہ قادر نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ رات کو سوتے کافروں کو ختم کر دیتا، لیکن لوگوں نے کیا کہنا تھا؟ لوگوں نے کہنا تھا محمد کریم جادوگر ہے، جادو کے ذریعے سب کو مار دیا ہے، یہ بھی تو لوگوں نے باتیں بنانی تھی۔ لیکن جب مقابلے میں آئے اور معقول طریقے سے جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ملی تو ان کے دلوں کے اندر ہیبت بیٹھ گئی، مسلمانوں کی اسلام کی ہیبت بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں، اللہ ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ اسباب ہیں، اللہ نے ہر چیز کے اسباب رکھے ہوئے ہیں، لہذا یہ اسباب بھی تقدیر میں سے ہیں، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ شاید یہ تقدیر کے منافی ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر جائز دم درود کرنے کا بیان ہے کہ جائز دم درود کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ کتاب اللہ میں سے ہوں یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے، یا پھر جائز اور مناسب کلام کوئی بھی ہو، اس کے اندر شرکیہ کلام نہ ہو، اس کے اندر شرکیہ کلام نہ ہو، سمجھ آنے والے الفاظ ہوں اور وہ قرآن سے ہوں یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے ہوں، تو یہ جائز دم ہے۔ رکن جو ہے یہ رقیتن کی جمع ہے، رکن رقیتن کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ دعائیں اور وہ اذکار ہیں جو مریض پر پڑھے جاتے ہیں، وہ دعائیں اور وہ اذکار اور وہ الفاظ ہیں جو بطور علاج کے مریض پر پڑھے جاتے ہیں، ان کو رقیہ بھی کہتے ہیں اور رکن کہتے ہیں، رکن جمع ہے اور رقیہ اس کی مفرد ہے، ٹھیک ہے۔ ودوا اور علاج، ودوا اور علاج، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے بیماری مقدر کی ہے اس بیماری کا علاج بھی مقدر کیا ہے۔ اچھا یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک دوائی ڈاکٹر تجویز کرتا ہے اس سے شفا نہیں ملتی، دوسری دوائی تجویز کرتا ہے اس سے نہیں ملتی، تیسری دوائی سے مل جاتی ہے۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دوائی کے اندر اس کے لیے علاج لکھا ہوتا ہے، اس وجہ سے دوائی بدلتے رہنا چاہیے، دوائی چینج کرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے علاج بدل بدل کے کرنا چاہیے، سیم علاج اگر اس سے علاج فائدہ نہیں حاصل ہو رہا تو کوئی اور مؤثر علاج کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اور طریقے سے اس کی شفا لکھی ہو۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفع اور نقصان بھی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تقدیر ہے جو لکھی اللہ نے، اس کے اندر نفع نقصان بھی لکھا ہوا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دم درود جائز ہے، اور وہ قرآن سے ہو یا اللہ کے اسماء و صفات سے ہو یا پھر عربی مفہوم سمجھ آنے والی کلام سے ہو، وہ جائز ہے، جیسا کہ دیگر حدیث اس کی وضاحت کرتی ہیں، اگرچہ یہ حدیث اس میں کلام ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے،
وَنَحْنُ اور حال یہ تھا کہ ہم نتنازع باس مباحثہ کر رہے تھے. نتنازع تنازع یا تنازع تنازعاً باب تفاعل سے ہے جس کا معنی ہم آپس میں باس مباحثہ کر رہے تھے، یعنی جھگڑ رہے تھے، باس مباحثہ کر رہے تھے فی القدر تقدیر کے بارے میں. فغضب اللہ کے نبی شدید غصے میں آ گئے، آپ ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے. حتیٰ احمر وجہ، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. حتیٰ گویا کہ اتنا سرخ ہوا کأنما فقیا فقع یفقع کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا، بہا دینا، گویا کہ نچوڑ دیا گیا ہو فی وجنتیہ آپ کے دونوں رخساروں پر. وجنا مفرد ہے اور وجنتی اس کی تثنیہ ہے. آپ کے دونوں رخساروں پر گویا کہ انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا. یہ تشبیہ ہے، یہ تشبیہ ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غصے کی علامات میں سے یہ بنیادی علامت جو صحابہ سمجھتے تھے. آپ جب بھی کوئی غیر مناسب چیز دیکھتے تو اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو جاتا. صحابی تشبیہ دے رہے ہیں کہ شدت غضب کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے. یعنی احمرہ لانے کا مقصد یہ کہ پہلے ہی سرخ تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ تھا لیکن غصے سے اور زیادہ سرخ ہو گیا، حتیٰ کہ گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا آپ کے رخساروں پر. فقال آپ نے فرمایا ابھی ہادہ امرتم، کیا اس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا؟ یعنی کیا میں نے تمہیں یہ کہا کہ تم تقدیر کے معاملے کے اندر باس مباحثہ کرو، جھگڑو؟ ام بہذا ارسلت الیکم، یا اس لیے میں تمہارے اندر بھیجا گیا ہوں کہ تم آپس میں باس مباحثہ کرو ایسے مسئلے کے اندر جو اللہ کا راز ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راز ہے، تم اس کے بارے میں یعنی ٹو لگانا چاہتے ہو، تم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، اللہ کے راز کو کھولنا چاہتے ہو، جو کہ ممکن نہیں، جو کہ ممکن نہیں. اگر ممکن ہوتا تو کوئی قریبی فرشتہ اس پہ مطلع ہو جاتا یا قریبی رسول اس پہ مطلع ہو جاتا. تو جب کوئی قریبی فرشتہ اس پہ مطلع نہیں ہو سکتا، کوئی قریبی بھیجا گیا رسول اس پہ مطلع نہیں ہو سکتا، تو تم کون ہوتے ہو اللہ کے راز سے پردہ اٹھانے والے؟ یہ اصل مقصد ہے. فقال ارسلت یعنی بہذا ارسلت الیکم انما ہلاک من کان قبلکم، سوائے اس کے نہیں بے شک ہلاک ہو گئے من کان قبلکم جو تم سے پہلے تھے، حین تنازعوا جب انہوں نے جھگڑا کیا، فی ھذا الامر اس معاملے میں، یعنی تقدیر کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں، خاص معاملات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال، اس کے اندر کیفیات یا وجوہات جاننے کا انہوں نے جو ہے جب یہ پرکار کیا، یعنی جب اس کا انہوں نے کوشش اور جستجو کی، تو وہ اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ عزمت علیکم میں نے تمہارے اوپر یہ لازم کیا ہے، عزمت علیکم تمہیں قسم دی ہے، تمہارے اوپر میں نے لازم کیا ہے، اللہ تنازعوا فی کہ تم اس معاملے میں جھگڑو نہ، باس مباحثہ نہ کرو. تقدیر کے معاملے کے اندر باس مباحثہ کرنا، قیاس آرائیاں کرنا، عقل کو استعمال کر کے منطقی اور اس طرح کے فلسفے نکالنا اور بیان کرنا، یہ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ تقدیر کو سمجھنے کے لیے، اس کے ارکان کو سمجھنے کے لیے، اس پر ایمان لانے کو سمجھنے کے لیے، اس کے مسائل کو سمجھنے کے لیے پڑھنا یہ تو مطلوب ہے. یہ نہیں کہ تقدیر کا مسئلہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ تقدیر کی تعریف کیا ہے، تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں، اور تقدیر جو ہے اس کے ارکان ہیں، یعنی اللہ کے علم پر ایمان ہو، اللہ کی کتابت پر ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے پر ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونے پر ایمان ہو کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اس پر ایمان یعنی ہونا چاہیے. یہ مخلوق ہونے کا مطلب ہے. ہم نے 4 ارکان اس کے پڑھے، تقدیر، ایمان بالقدر کے. یہ اس کے منافی نہیں ہے، یہ اس کے منافی نہیں. لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ یہ کیوں ہے، اللہ نے یہ کیوں کیا اور ایسے کیوں نہیں کیا. یہ اصل میں مسئلہ ہے جس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ کیا اور جس پر آپ ناراض ہوئے، جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ناراض ہوئے. تو چونکہ تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسرار میں سے سر ہے، راز ہے، اسے تلاش کرنا، اس سے پردہ اٹھانا، یہ منہیات میں سے ہے، یہ منہیات میں سے ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے. لہذا اس کے پیچھے پڑنا، اس کی گہرائیوں میں جانا، یہ کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں ہے، کیوں سب کچھ پہلے لکھا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں منافی ہیں اور مخالف ہیں. لہذا ان کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان بالقدر جو ہے یہ واجب ہے، تقدیر پر ایمان لانا، اور تقدیر کی تفصیلات اور تقدیر کے جو حکمتیں ہیں اس کے اندر بحث مباحثہ کرنا یا اس کے اندر جھگڑا اور اختلاف کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ حدیث جبریل کے اندر اس کی تفصیلات ہم جو ہے وہ پڑھ آئے ہیں. اس کے بعد وروى ابن ماجہ نحوہ، اور اسی طرح ابن ماجہ نے روایت کیا ہے عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طریق سے. اور یہ حدیث بھی جو ہے وہ
صحیح اور حسن ہے، حسن یا صحیح یعنی صحیح درجے کی جو ہے وہ روایت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور ان کا تعارف ہم پیچھے کر آئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ، میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے یقول، آپ فرما رہے تھے ان اللہ خلق آدم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا آدم کو من قبضۃ، ایک مٹھی سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا آدم کو ایک مٹھی سے، قبضہا جسے اللہ نے لیا تھا، من جمیع الارض پوری زمین سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری زمین سے مٹھی کو لیا، فجاء بنو آدم، پھر یہ بنو آدم آئے، یعنی بنو آدم، آدم کی اولاد اسی طرح آئی اپنی مٹی کی مناسبت سے، علی قدر الارض، زمین کی مٹی کی مناسبت سے ان کی یہ بناوٹ اور ساخت اور ان کی طبیعتیں ہیں اور ان کی نیچر اور ان کے رنگ اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ مطلب ہے فجاء تو آئے بنو آدم، بنو آدم علی قدر الارض، اس زمین کی مناسبت کے مطابق، منہم الاحمر، جیسے مٹی سرخ ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، سیاہ ہوتی ہے، چکنی ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے، اور مٹی کے اندر طیب بھی ہوتی ہے، پاکیزہ بھی ہوتی ہے، خبیث بھی ہوتی ہے، تو اسی طرح لوگ بھی ہیں۔ فرمایا منہم الاحمر، ان میں سے کچھ سرخ رنگ کے ہیں، والابیض، سفید رنگ کے ہیں، والاسود، سیاہ رنگ کے ہیں۔ یہ ظاہری علامات ہیں، جیسے مٹی کے اندر ظاہری علامات ہیں، لیکن مٹی کے اندر کچھ باطنی اثرات بھی ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری طرف اشارہ کیا، یعنی مٹی ہمیں بظاہر تو نظر نہیں آتی کہ وہ کیسی ہے، لیکن اس مٹی کا سبزہ، ہریالی اور اس کی فصلیں اور یہ ساری چیزیں بڑی سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، بڑی تیزی سے اگتی ہیں، بہت نفع بخش ہوتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ زمین بڑی اچھی ہے، اس کی فصل اور کاشتکاری بڑی مفید ہے اور چند دنوں میں آتی ہے، سیاہ ہوتی ہے کھیتی اور بڑی ہریالی ہوتی ہے، اور یہ زمین بنجر ہے اور یہ شور والی ہے اور یہ فلاں ہے۔ اب کچھ تو ظاہری رنگ اس کے ہوتے ہیں، کچھ باطنی، وہ وہاں سبزہ اگانے سے اور وہاں کچھ چیز بیجنے سے پتہ چلتا ہے۔ ایسے انسان ہے، اس کے ساتھ رہنے سے، اس کے ساتھ وقت گزارنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی باطنی طبیعت اور اس کا مزاج کیسا ہے۔ فرمایا وبین ذالک، اور اس کے درمیان، والسہل، اور اسی طرح آسان یعنی نرم مزاج، والحزن، اور اس طرح کرخت مزاج یعنی ترش مزاج اور اکھڑ مزاج، والخبیث، اور اسی طرح جو ہے وہ خبیث یعنی آپ سمجھ لیں کہ شریر، والطیب، اور نیک اور خیر والا، طیب کا معنی نیک، پاکیزہ۔ تو جیسے مٹی کے اندر خبیث اور طیب ہے، ایسے انسانوں کے اندر بھی خبیث اور طیب ہیں۔ خبیث کا معنی شریر اور طیب کا معنی خیر اور نیک کو چاہنے والے، نیکی کو چاہنے والے، یعنی پاک اور ناپاک، یہ مراد ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال السہل سے مراد نرمی اختیار کرنے والے اور نرم، اور الحزن سے مراد یہاں سخت مزاج، غلظت والے، شدت والے، اکھڑ مزاج، والسہل اور آسان، والحزن یعنی یہ اس کا معنی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا۔ وہ ایک مٹھی زمین سے اللہ نے لی اور اس کے مطابق بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹھی کا اس بات ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور یہ اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ آدم علیہ السلام کی کیسے تخلیق ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ مٹی اللہ نے لی ہے، نہ کہ اسرائیل نے، جیسا کہ وہ من گھڑت واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا مٹی لے کے آؤ، تو جبریل نے دیکھا مٹی رو رہی ہے تو واپس آ گیا، پھر اسرائیل کو بھیجا تو وہ روتے روتے لے آئے۔ یہ ساری من گھڑت قسم کی قصے کہانیاں اور ایمان بالملائکہ کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود مٹھی پکڑی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ظاہری رنگ اور شکل و صورت یہ زمین کی تربت اور زمین کی مٹی کی مناسبت سے ہیں، اسی طرح ان کی باطنی جو مزاج ہیں یہ بھی مٹی کے مزاج کی طرح ہیں۔ جیسے مٹی کے اندر کچھ کی آپ سمجھ لیں کہ سبزہ اور ہریالی زیادہ ہوتی ہے، کچھ کی کم ہوتی ہے، کچھ کڑوی مٹی ہوتی ہیں، کچھ میٹھی ہوتی ہیں۔ میٹھی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہریالی اگتی ہے، سبزہ اگتا ہے چند دنوں کے اندر، اور اچھی کھیتی اور اچھی فصل آتی ہے۔ اور جو دوسری ہے وہ بنجر اور شور والی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کچھ بھی بیج دیں وہ نہیں اگتا سوائے چند وہ جڑی بوٹیوں کے جن کا کوئی نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ فضول قسم کی چیزیں اگاتی ہیں جن کو دوبارہ ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ حدیث کو یہاں اس مناسبت سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ، میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، یقول، وہ فرما رہے تھے، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلقہ پیدا کیا اپنی مخلوق کو۔ یہاں مراد مخلوق سے جن و انس ہیں، یہاں مراد مخلوق سے جن و انس یعنی ثقلین ہیں۔ جن و انس یعنی ثقلین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فی ظلمت، ظلمت میں۔ ظلمت کا معنی
یعنی طریقی میں، مراد شہوات اور گناہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ چیز جو ہے وہ رکھی۔ اس کے بعد کیا ہے، فعال کا علیہ نورہ، پھر اللہ نے ان پر اپنا نور ڈالا، فعال کا پھر اللہ تعالیٰ نے ڈالا علیہ ان پر، من نوری ہی اپنے نور میں سے، من نوری ہی اپنے نور میں سے، مراد یہاں وہ نور ہے جو مخلوق ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت، یہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا نور ڈالا یعنی مخلوق، اور اس سے مراد قرآن کریم کی وہ آیت ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ یعنی وَخَلَقَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، یہاں مخلوق مراد ہے نہ کہ اللہ کی صفت، لہذا یہ اس پہ متنبع رہیں۔ فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ تو ڈالا ان پر من نوری ہی اپنے نور میں سے، یعنی جو اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ نے نور پیدا کیا اس کو، تو یہ اضافت تکریم کی ہے نہ کہ اضافت تملیک کی ہے، نہ اضافت تملیک کی، یعنی اللہ کی صفت نہیں، یہ نور اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ اپنی روح اللہ تعالیٰ نے اس پہ پھونکی، یعنی جو مخلوق ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کیونکہ نصارہ جو ہیں وہ اس چیز سے ہی عقیدہ لیتے ہیں نا عیسیٰ کے اللہ کے بیٹا ہونے کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ روح اللہ کی صفت ہے لہٰذا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تکریم اور تشریف کے لیے ہے، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، یہ بیت اللہ اور ناقۃ اللہ یہ اضافت تشریف ہے، یعنی شرف اور مقام دینے کے لیے، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی ذات کے ساتھ متصف ہے، نہ کہ اللہ کی ذات سے جدا ہے، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ فمن اصابہ جس کسی کو پہنچ گیا من ذالک النور اس نور میں سے اہتدا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، ومن اخطا اور جس سے وہ نور تجاوز کر گیا ضل وہ گمراہ ہو گیا، فلذالک اسی وجہ سے اقول میں کہتا ہوں جف القلم علی علم اللہ قلم خشک ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق، یعنی اللہ کے علم پر، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا ہے، اب اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا اور کوئی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت، کہ نبی آپ نہیں ہدایت دے سکتے جسے آپ چاہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہدایت ارشاد اور بیان ہے، ہدایت توفیق نہیں ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت توفیق والالہام ہے اور ایک ہدایت بیان والارشاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہدایت توفیق بھی دیتا ہے اور ہدایت بیان والارشاد بھی کرتا ہے، لیکن انبیاء، صالحین، علماء، قرآن، سنت، یہ ساری چیزیں ان سے ہدایت بیان والارشاد تو ملتی ہے، یعنی ہدایت کو بیان کرنا، اس کی طرف رہنمائی کرنا، یہ انبیاء کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ قرآن کا کام ہے، یہ سنت کا کام ہے، لیکن کسی کو ہدایت پر لگانا اور ہدایت کی توفیق دے دینا یہ نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت، اور ہدایت بیان والے ارشاد وانک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ نبی بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرنے والے اور لوگوں کو اس کی طرف جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بلانے والے ہیں۔ تو یہ اصل میں مقصود ہے، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے، اور حدیث جو ہے وہ یہ صحیح ہے، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کانا رسول اللہ، تھے اللہ، آخری حدیث پڑھتے ہیں، کانا رسول اللہ، تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، یکثرو اکثر وہ یہ کہا کرتے تھے، یکثرو بکثرت، ان یقول کہ آپ یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینی کا میرے دل کو ثابت رکھنا اپنے دین پر، فقلت میں نے کہا یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی، آمنا بک ہم آپ پر ایمان لائے، وبما جئت بہ اور جو آپ لے کر آئے ہیں، فہل تخاف علینا پس کیا آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں کہ ہم بھٹک جائیں گے؟ قال آپ نے فرمایا نعم ہاں، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، کیونکہ دل بندوں کے دو انگلیوں کے درمیان ہے اللہ کی انگلیوں میں سے، یقلبها کیف یشاء وہ اسے پھیرتا ہے جیسے چاہتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ حدیث یہ حسن درجے کی ہے کیونکہ اس میں ابو سفیان طلحہ بن نافع راوی ہے جو کہ صدوق درجے کا راوی ہے، لہذا حدیث کی سند حسن ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یقلبها یعنی وہ چاہتا ہے ایمان سے کفر کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف، اطاعت سے گناہ کی طرف، گناہ سے اطاعت کی طرف، اور اسی طرح غنا سے فقر کی طرف، فقر سے غنا کی طرف، خوشحالی سے بدحالی کی طرف، بدحالی سے خوشحالی کی طرف۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس چیز پر قادر ہے تو کسی ایک کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمت اس کے زوال سے بے خوف رہے۔ ہدایت یافتہ ہونا اللہ کی نعمت ہے اور اللہ جب چاہے چھین سکتا ہے، لہذا اس سے بے خوف ہو کر بیٹھ جانا
کہ مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، مجھ سے کوئی نیکی کی توفیق نہیں چھین سکتا، مجھے کوئی گمراہی پر نہیں لگا سکتا، مجھے کوئی جو ہے وہ ہٹا نہیں سکتا، یہ کہنا، اس پہ فخر کرنا، نیکی پر فخر کرنا، اس اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نعمت ہے اور نعمت اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ جب چاہے چھین لے، اللہ اس پر قادر ہے، لہذا نعمت کے چھن جانے سے یعنی امن میں نہیں ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں خوف ہونا چاہیے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی اپنی نعمت چھین سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ نعمت ہے ہدایت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور اس کے برعکس ہمیں اپنے گناہوں اور غلطیوں کے بدلے میں اس نعمت کے چھن جانے سے ڈرنا بھی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دین پہ ثابت قدم رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اذان سنتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں ہے میرا کوئی ہیلہ مسجد کی طرف جانے کا مگر جب اللہ توفیق دے، اور نہیں ہے وہ طاقت اور قوت کہ جو صحیح طریقے سے عبادت کو سر انجام دے سکے مگر اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت اگر اس کی طرف سے آئے تو ممکن ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔